بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، امپورٹنس آف ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت کے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے پہلی وہی سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی تھی، جس میں لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ 2 احادیث دیکھی تھی اور ہم نے دینی اور دنیاوی علوم کے 3 ماخذ دیکھے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات یہ کریں گے کہ تمام علوم، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائے ہیں، اور اگر انسان ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرے تو اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات تھی، اگر ان کو دوبارہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ جو علمہ کا ورڈ ہے، الذی علم، جس نے یعنی اللہ نے سکھایا قلم سے۔ علمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ یہ ہمارے لیکچر کا بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے آج، اس کو یاد رکھیے گا کہ علمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ جس طرح ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن جس نے قرآن سکھایا۔ تو علمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔ ترجمہ: مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ اس آیت کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ دین سیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی میڈیکل، انجینئرنگ اور اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ دنیا سیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ جو نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ ہمارے اندر اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جو کام یا بزنس ہے وہ دنیا ہے، اور جو مسجد میں اور ذکر اذکار میں جو وقت گزرتا ہے وہ دین ہے۔ تو اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بہت پرانا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک نیا نظریہ ہے۔ دس از اے نیو کانسیپٹ، نیا نظریہ، سیکولرزم کا کانسیپٹ۔ سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ دین کو دنیا سے الگ کر دو۔ مسجد میں آپ جو بندے ہیں، آپ عبادت میں جو بندے ہیں وہ ایک الگ بندے ہیں، اور جب آپ دنیاوی معاملات طے کریں گے، بزنس کریں گے، کام کریں گے تو وہ آپ الگ بندے ہیں۔ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے انسان تو عبد ہے، غلام ہے، سلیو ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو یا سلیو کو۔ تو غلام تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اس وقت غلام ہو۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جب ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم عابد ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عبد تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عبد ہر وقت کے لیے ہیں۔ یہی اسلام کا مطالبہ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھائیں، ہمیں باقی زندگی کہ تمام معاملات سکھائیں، گھر میں کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا ہے،
ایون کہ طہارت کے مسائل بھی سکھائیں. تو ہم ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہمیں 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف آتے ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو. دیکھیے جب ہم کوئی سادہ لین دین کرتے ہیں، دکان جاتے ہیں، دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو یہ تو سمپل لین دین ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوئی کاروباری معاملہ ہے، آپ کسی کے قرض لے رہے ہیں، فرض کریں 3 سال کی میعاد پر، 3 سال بعد اب اس کو واپس کریں گے، 6 مہینے بعد اتنا، مہینے بعد اتنا، سال بعد اتنا. یا ایک ایسا کاروبار ہے جس میں ایک آدمی پیسہ لگا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں مزدوری اپنی محنت لگاؤں گا اور دونوں کا جو نفع ہوگا اس میں اتنا شیئر ہوگا. تو ایسا اگر کوئی پیچیدہ کاروباری معاملہ ہے تو اس کو لکھ لیا کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں شروع کی ہیں، اس میں خاص خطاب ایمان والوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے. اللہ تعالیٰ ان سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں میں تم سے مخاطب ہوں، تم نے اس بات پر عمل کرنا ہے. تو یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے. اب اگر اس آیت کے حکم کو پورا کرنا ہے تو جو بھی معاملہ ہے، پیچیدہ کاروباری معاملہ ہے، اس کو لکھنا ہے. دیکھیں نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ نے مجھے 4 لاکھ روپے دیے، میں نے کہا یار 3 مہینے بعد دے دوں گا. سنے کہا یار تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو، یار لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ آ گئے 4 مہینے بعد، یار میں کہوں گا یار تم جلدی نہیں آ گئے، آر یو شیور میں نے 4 مہینے کہے تھے؟ وہ کہے گا ہاں یار تم نے 4 ہی کہے تھے. میں کہوں گا یار 2 مہینے اور دے دو، مروت میں وہ 2 مہینے اور دے دے گا. 4 اور 2 6 مہینے بعد وہ دوبارہ ہے. یار وہ 4 لاکھ روپے تمہیں دیے ہیں، کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ آر یو شیور تم نے 4 لاکھ دیے تھے؟ اب یار تم نے تو 2 لاکھ دیے تھے یار. تو بھائی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری میموری کمزور ہو، اور خاص کر پیسوں کے معاملے میں تو ہوتی ہے لوگوں کی کمزور. تو یہ کاروباری معاملات لکھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لکھنے والا، کاتبن ولیکتم بینکم کاتبن، اور کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان لکھ لے. دیکھیں مدینہ میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو لکھنے والے گنتی کے تھے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ مسلمان نہیں تھے. اور وہ تقریباً وہ سارے لکھنے والے ایسے تھے جو ایمان لانے سے پہلے لکھنا سیکھا تھا انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے لکھنا نہیں سیکھا. اب آیت بھی کیا کہہ رہی ہے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان کاتبن، لکھنے والا انصاف کے ساتھ. کاتبن کا ورڈ ہے، مسلم کاتب نہیں ہے، متقی کاتب نہیں ہے، مومن کاتب نہیں ہے، کوئی بھی لکھنے والا لکھ لے. کیوں لکھے؟ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، لکھنے کو، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. کما علمہ اللہ، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لکھنا تو میں نے اسے سکھایا ہے، تو میں نے جو اس کو لکھنا سکھایا ہے تو میرا حق اس پر یہ ہے کہ جب کوئی کاروباری معاملہ اور اس کو لکھنے کا کہا جائے تو وہ انکار نہ کرے. اب وہ لکھنے والے زیادہ تر جو تھے انہوں نے اسلام لانے سے پہلے، جو مسلم بھی تھے اور جو غیر مسلم تھے، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کسی غیر مسلم، غیر اسلامی سورس سے لکھنا سیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہم نے اس کو سکھایا ہے، یہ لکھنا ہم نے اس کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ تمام علوم جو انسانیت کو فائدہ دیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدس ہیں. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کے نام سکھانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے. کیونکہ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، کچھ نئی چیز کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس کا نام دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں میڈیکل، انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ کی فیلڈز ہیں، تو اس میں ٹرمینالوجیز ہیں. دیکھیں اکاؤنٹنگ میں ڈیبٹ، کریڈٹ، کاسٹ شیٹ،
الیکٹریکل انجینئر میں پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے، کیٹ ڈرائنگ کیا ہوتی ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں CFD کمپیوٹیشنل فلوئڈ ڈائنامکس کیا ہوتی ہے. تو یہ ٹرمز ہیں، یہ ٹرمز خاص میننگ رکھتی ہیں جو اس فیلڈ کے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. تو اگر ہم چلتے جائیں پیچھے، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام ٹرمز سکھا دی بنیادی. اب انہی ٹرمز کو ہم آہستہ آہستہ آگے مزید ایکسپلور کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ان سے نئی ٹرمز نکال رہے ہیں. تو تمام علوم کا منبع اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. تو تمام علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا میں نے سکھایا لکھنے والے کو، وہ کوئی بھی لکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام علوم جو انسان سیکھ رہا ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہا ہے. تو ہماری سوچ بھی یہ ہونی چاہیے کہ بھائی جو میں لکھ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اور اگر میں اپنی نیت یہ کر لوں کہ میں اپنے اس علم کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ میں اس کا اجر دیں گے. مثلاً ایک طالب علم ہے جو میڈیکل پڑھ کر ڈاکٹر بن کر یہ چاہتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ واقعی ایسا کرے اپنی زندگی کے لیے، تو یقیناً جب وہ ڈاکٹر نہیں بنا، ابھی جب وہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی دیں گے. ایک سول انجینئر ہے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کروں گا، لوگوں کو ایمانداری سے اچھی چیزیں، اچھی بلڈنگز بنا کے دوں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس انجینئر کو بھی اس کا اجر دیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دینی اور دنیاوی کا جو کانسیپٹ ہے، جو نیا نظریہ، یہ غلط ہے. تمام علوم اہم ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، اگر وہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ سیکھ لے تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بہتر انداز میں دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.